السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، سنی اتحاد کونسل کو پشاور ہائی کورٹ سے بھی ریلیف نہیں مل سکا اور مخصوص نشستوں کی جو ڈیمانڈ کی تھی الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو یعنی پی ٹی آئی کے آزاد ممبران کو نہیں دی۔ اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن نے باقی جماعتوں میں تقسیم کر دی، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں میں۔ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو سنی اتحاد کونسل نے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ 2-3-4 سماعتیں ہوئیں، کل بھی سماعت ہوئی تھی، میں نے حال حوال آپ کو دیا تھا، اور کل بھی میں نے یہی امکان بتایا تھا جو آج فیصلہ آیا ہے۔ کل میں نے یہی بتایا تھا کہ جو ججز کے ریمارکس آ رہے ہیں یا جو ججز نے سوالات اٹھائے ہیں، وکلاء نے جو سوالات اٹھائے ہیں، اس میں سے کیس کا ایک موڈ ججز کا نظر آ جاتا ہے۔ تو کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس دلائل نہیں تھے، پی ٹی آئی کے پاس آرگیو بالکل بھی نہیں تھا، کوئی لاجک نہیں تھا، جس طرح بلے کا انتخابی نشان ان سے چھینا گیا تھا یا چھن گیا تھا، وہ کیس جس طرح ہار گئے تھے اور برے طریقے سے ہارے تھے، اسی طرح یہ کیس بھی برے طریقے سے ہارے ہیں۔ حالانکہ ان کو پشاور ہائی کورٹ سے بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں ان کو پی ٹی آئی کو، لیکن کیونکہ قاضی انور صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے وکیل، وہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے استاد ہیں، جسٹس محمد ابراہیم کے، اب ظاہر ہے وہاں سے وہ ریلیف ان کو مل رہا ہوتا ہے، ہمیشہ ملا ہے، لیکن اس بار ان کو کچھ نہیں ملا اور ان کو مایوسی کے علاوہ کوئی کچھ پلے نہیں پڑا۔ جو درخواستیں تھی سنی اتحاد کونسل کی، وہ پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں کے لیے جو درخواستیں تھی وہ خارج کر دی ہے، یعنی مسترد کر دی ہے، اور مخصوص نشستیں نہیں دی۔ آج یہ جو دن گزر گیا سماعت ہوئی، اس کا حال حوال یہ ہے کہ جی سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق جو سماعت تھی، وہ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اشتیاق ابراہیم کے سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے کی، اور پشاور ہائی کورٹ نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا، جس کے بعد متفقہ فیصلہ سنا دیا۔ یہ پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ متفقہ طور پر درخواستیں پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل کی مسترد کی جاتی ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے جو وکیل ہیں انہوں نے دلائل کا آغاز کیا، اور بیرسٹر سماعت کے آغاز پر سنی اتحاد کونسل کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے گزشتہ روز پیش نہ ہونے پر عدالت سے معذرت کی۔ انہوں نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ جی الیکشن سے پہلے ہی پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لیا گیا، پشاور ہائی کورٹ نے تاریخی فیصلہ دے کر بلہ واپس کر دیا تھا، سپریم کورٹ نے دوبارہ الیکشن کمیشن کے حق میں فیصلہ دے کر نشان واپس لیا۔ سنی اتحاد کونسل 226 میں سے 78 سیٹوں کی حقدار ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہماری سیٹیں ایک طرف کر کے باقی سیاسی جماعتوں کو دے دیں۔ عدالت نے علی ظفر سے سوال کیا کہ یہ کیس کس حد تک ہم سن رہے ہیں؟ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جی یہ کیس قومی اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کی حد تک محدود ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ان 78 سیٹوں کا ہم فیصلہ کریں گے۔ الیکشن کمیشن کو 6 درخواستیں موصول ہوئیں کہ سنی اتحاد کونسل حقدار نہیں ہے۔ پہلا نقطہ، سنی اتحاد کونسل سیاسی جماعت نہیں۔ دوسرا، سنی اتحاد کونسل نے لسٹ نہیں دی۔ تیسرا نقطہ یہ کہ سیٹیں اگر ان کو نہیں ملتی تو ہمیں دے دے۔ کچھ سیاسی جماعتوں نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی کہ یہ سیٹیں انہیں دے دے، یعنی ہمیں دے دے۔ درخواستیں دینے والی سیاسی جماعتیں تھیں، درخواست گزاروں نے اپنے لیے سیٹیں مانگ لیں۔ الیکشن کمیشن نے 2 وجوہات پر فیصلہ دیا کہ سنی اتحاد کونسل سیاسی پارٹی نہیں ہے اور لسٹ نہیں دی۔ الیکشن کمیشن کے ایک رکن نے مخصوص نشستوں کی تقسیم کی مخالفت کی، 4 نے حمایت کی۔ سنی اتحاد کونسل رجسٹرڈ پارٹی ہے اور اس کا انتخابی نشان بھی ہے۔ الیکشن میں حصہ نہ لینا اتنی بڑی بات نہیں، بعض اوقات سیاسی جماعتیں انتخابات سے بائیکاٹ کر سکتی ہیں۔ سنی اتحاد کونسل ایک سیاسی جماعت ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر علی ظفر کے عقل دیکھیں،
دلیل دیکھیں کہ الیکشن میں حصہ نہ لینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں. مشرف نے پاکستان پیپلز پارٹی پہ پابندی عائد کی تھی تو اس وقت جو تلوار کا نشان چھینا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی سے مشرف دور میں، تو بی بی نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز بنائی تھی، کیونکہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی تھی، سیاسی پارلیمانی جماعت نہیں رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی. اب تو ہے لیکن اس وقت نہیں رہی تھی، تو پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز قائم ہوئی تھی جس کو تیر کا نشان الاٹ ہوا. تو اگر الیکشن نہ لڑنا کوئی بڑی بات نہ ہوتی تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز بنانے کی بی بی کو ضرورت کیوں پڑتی؟ بی بی نے نئی جماعت بنائی تھی نا جس کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے تھے ان کے ممبران. تو سنی اتحاد کونسل الیکشن ہی نہیں لڑی، اس کا سربراہ الیکشن آزاد حیثیت میں لڑا ہے. انہوں نے ٹکٹیں جاری نہیں کی، کسی ایک امیدوار کو ٹکٹ جاری نہیں کی، کوئی ایک امیدوار ان کا نہیں جیتا. یہ لاجک تو ہے. بہرحال علی ظفر صاحب کی اپنی لاجک ہے. تو سنی اتحاد کونسل بعض اوقات سیاسی جماعتیں انتخابات سے بائیکاٹ کر سکتی ہیں. سنی اتحاد کونسل ایک سیاسی جماعت ہے، بائیکاٹ کر سکتی ہیں تو پھر پارلیمنٹ میں تو نہیں آ سکتی نا، تو وہ پارلیمانی جماعت تو نہیں ہوتی. یہ پارلیمانی جماعت کا سیٹوں کی تقسیم کا معاملہ ہے. اچھا جی، جسٹس شکیل احمد نے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ اگر انتخابات میں حصہ نہیں لیتے پھر کیا ہوگا؟ بیرسٹر علی ظفر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جی میں پہلے اس پر بات کر رہا ہوں کہ میں سیاسی جماعت ہوں. میں سیاسی جماعت ہوں تو میرے بنیادی آئینی حقوق کیا ہیں؟ آرٹیکل 17 کے تحت میرے کئی بنیادی حقوق بنتے ہیں. یہاں لوگوں نے پارٹی کو ووٹ دیا، انفرادی طور پر ووٹ نہیں دیا گیا. جسٹس اشتیاق ابراہیم نے کہا کہ جی آپ بتائیں کہ یہ نشستیں کسی اور کو کیوں نہیں دی جائیں؟ جسٹس اعجاز انور نے استفسار کیا کہ جی پارٹی نے بروقت نشستوں کی لسٹ نہیں دی تو پھر کیا ہوگا؟ اگر سیٹیں زیادہ ہوئیں تو اضافی نشستوں کے لیے لسٹ دی جا سکتی ہے. وکیل علی ظفر نے کہا کہ جی بلوچستان عوامی پارٹی نے پہلے ایسا کیا، ان کو نشستیں دی گئی ہیں. باپ کا حق زیادہ ہوتا ہے اس لیے ان کو ملی. جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیے کہ باپ کا حق زیادہ ہوتا ہے اس لیے ان کو نشستیں ملی، جس کے بعد عدالت میں کہہ کے لگ گئے. بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جی ہمیں بچہ سمجھ کر اپنی سیٹیں دی جائیں، جس نے جتنی سیٹیں جیتی ان کو اسی تناسب سے ملتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی سیٹیں بڑھا دی جائیں. جسٹس اشتیاق ابراہیم نے کہا کہ جی اگر یہ سیٹیں نہیں دی گئیں تو پارلیمنٹ پوری نہیں ہوگی. سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے کہا کہ جی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ آئین کی ایسی تشریح کریں کہ یہ خلا پیدا نہ ہو. یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ لسٹ دوبارہ نہیں دے سکتے. یہ دوسرا شیڈول بھی جاری کر سکتے ہیں. جنرل الیکشن کا بھی انہوں نے دوسرا شیڈول جاری کیا. جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ جی قانون یہ ہے کہ انتخابات میں حصہ لینے والوں کو نشستیں ملیں گی. علی ظفر نے کہا کہ جی آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ لسٹ کب دینی ہے. دوسری لسٹ پر کوئی پابندی نہیں کہ آپ نہیں دے سکتے. پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ جی عدالت واضح الفاظ میں کہیں پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ کیا واضح الفاظ میں کہیں نہیں کہا گیا کہ دوسرا شیڈول نہیں جاری ہو سکتا؟ جس پر علی ظفر نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن کو دوسرے شیڈول جاری کرنے سے قانون نہیں روکتا. جسٹس ارشد نے کہا کہ سیکشن 104 میں میکانزم ہے، جب لسٹ ہوگی تو دوسری لسٹ دی جا سکتی ہے. علی ظفر نے کہا کہ جی سیکشن 104 کہتا ہے کہ سیاسی پارٹی نے الیکشن میں حصہ لیا تو وہ لسٹ دے گی. انصاف برقرار رکھنے کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس قوانین کا اختیار ہے. مخصوص نشستوں کا بھی الیکشن ہوتا ہے اور یہ بھی شفاف ہونا چاہیے. درخواست کے قابل سماعت پر بات کروں گا. پنجاب اور سندھ میں جو درخواستیں دائر کی گئی ہیں وہ اس اسمبلی کی حد تک ہیں. یہاں پر جو کیس ہے یہ قومی اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کے لیے ہے. اچھا جی، دوران دلائل علی ظفر نے عدالت سے پانی پینے کی اجازت مانگی. دوران دلائل علی ظفر نے عدالت سے پانی پینے کی اجازت مانگتے ہوئے کہا کہ جی گلا خراب ہے، پانی نہیں پیوں گا تو گلا بند ہو جائے گا. فاضل جج نے کہا کہ جی بیرسٹر صاحب آپ شوال کا کیس رمضان میں لے آئے ہیں،
آپ سفر میں بھی ہیں، آپ پی سکتے ہیں۔ جج کے ریمارکس پر عدالت میں کہہ کے لگ گئے۔ وکیل علی ظفر نے کہا کہ جی پارٹی نے لسٹ نہیں دی تھی، لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ کوئی ممانعت نہیں۔ باپ پارٹی سے متعلق اعلامیہ بھی آپ کے سامنے ہے، الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی ویب سائٹ سے ہی یہ اعلامیہ لیا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر کے دلائل مکمل ہوئے تو سنی اتحاد کونسل کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے دلائل مکمل کر لیے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر محمد نے کہا کہ جی باپ پارٹی کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اعلامیہ ہے، یہ فیصلہ نہیں۔ یہ درخواستیں تمام اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں کے لیے ہیں، یہ درخواستیں اس عدالت کے دائرے اختیار سے بھی باہر ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں دی گئی درخواستیں ان درخواستوں سے مماثلت رکھتی ہیں۔ تمام درخواستوں میں ایک ہی درخواست گزار ہے، درخواستوں میں ایک ہی پیٹرن کو فالو کیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی لارجر بینچ کے لیے استدعا کی گئی۔ جسٹس سید ارشد علی نے کہا کہ جی درخواست ہمارے سامنے موجود ہے، دیگر ہائی کورٹ باقی ہائی کورٹس جو ہیں اپنے فیصلے دیں گی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ جی درخواست گزار کو بلا لے کہ وہ کہاں پر کیس کرنا چاہتے ہیں۔ 0+0 0 ہی ہوتا ہے اور 0+1 1 ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل مکمل ہوئے۔ سکندر بشیر محمد کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل مبشر منظور نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ جی آزاد امیدواروں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا تو پارلیمنٹری پارٹی بن گئی۔ پولیٹیکل پارٹی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے الیکشن میں حصہ لیا ہو۔ پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ جی سیکشن 104 کے تحت آپ سے تو صرف مخصوص نشستیں لی گئی ہیں، دیگر حقوق تو آپ کے ہیں، وہ نہیں لیے گئے۔ اب یہ ایڈوکیٹ اس میں اب جو سیاسی جماعت کی پارلیمنٹری پارٹی کی جو ڈیفینیشن بتا رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کو آزاد ممبران نے جوائن کیا اور پارلیمنٹری پارٹی بن گئی۔ پولیٹیکل پارٹی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے الیکشن میں حصہ لیا ہو۔ اب جس نے الیکشن میں حصہ لیا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے تو الیکشن میں حصہ لیا نہیں، اور سنی اتحاد کونسل کے جو خود سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا، انہوں نے بھی الیکشن میں آزاد حیثیت میں حصہ لیا ہے، نہ ٹکٹ جاری کیا کسی ممبر کو، نہ خود الیکشن لڑے سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے۔ حالانکہ سنی اتحاد کونسل کو الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان بھی الاٹ کیا لیکن نہیں لڑے، تو اس میں الیکشن کمیشن کا تو کوئی قصور نہیں ہے، باقی سیاسی جماعتوں کا قصور نہیں ہے۔ ان کی اپنی غلطیاں ہیں، اپنی کوتاہیاں ہیں، اور جن کو ظاہر آئین کے قانون کے ساتھ متصادم ہے۔ الیکشن کمیشن نے تو فیصلہ دیا، پشاور ہائی کورٹ سے بھی ان کو کچھ نہیں ملا۔ اب پی ٹی آئی کی جو سنی اتحاد کونسل کی جو مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کلیم کر رہی تھی یا سنی اتحاد کونسل کلیم کر رہی تھی، پشاور ہائی کورٹ سے بھی ان کو وہ سیٹیں مخصوص نشستیں نہیں مل سکی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔